اسرائیل نے جنگ کے فرمان پر دستخط کر دیے، غزہ کو کھنڈر میں تبدیل کرنے کی دھمکی، حماس کے مکمل خاتمے کا اعلان۔ حماس اور اسرائیلی فوج میں دوسرے روز بھی گھمسان کا رن، ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 700 ہو گئی، 2000 سے زائد زخمی۔ اسرائیل کے مختلف شہروں میں 8000 سے زائد راکٹ فائر ہو چکے، مرنے والوں میں اسرائیل کے اعلیٰ فوجی اور پولیس افسران بھی شامل۔ اسرائیلی فورسز کے ایلیٹ یونٹ کا کمانڈر بھی مارا گیا۔ میجر جنرل نمرود الونی کے پکڑے جانے کی تصاویر وائرل۔ اسرائیلی کابینہ نے انٹیلیجنس ناکامی پر وزارت دفاع سے جواب مانگ لیا۔ اسرائیل نے غزہ کو بجلی، ایندھن اور دیگر اشیاء کی سپلائی روک دی۔ حماس کے مجاہدین نے 100 اسرائیلیوں کو یرغمال بنا لیا، اپنے ساتھ غزہ بھی لے گئے۔ بری، بحری اور فضائی طرف سے حملے جاری، دنیا کی بڑی ایئر لائنز نے تل ابیب کے لیے فلائٹس بند کر دیں۔ اسرائیل غزہ پر پوری طاقت سے حملہ آور، 400 فلسطینی شہید، 2000 سے زائد زخمی۔ غزہ کی کئی کثیر المنزلہ عمارتوں پر فضائی بمباری، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنا دی گئی، درجنوں گھر اور ٹاورز بھی ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ اسلامی تعاون تنظیم کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت، عالمی برادری سے مزاحمت کا مطالبہ، موجودہ حالات کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا، کہا دنیا فلسطینیوں کے خلاف امریکی جارحیت کو رکوائے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ بھی میدان میں کود پڑی، حماس کے ساتھ شامل۔ حزب اللہ کا 3 اسرائیلی چوکیوں پر حملہ، اسرائیلی فورسز کی لبنان کے سرحدی علاقے پر گولہ باری، اسرائیل نے ملک بھر میں اسکولز بند کر دیے، مخصوص علاقوں میں اسرائیلی شہریوں کے جمع ہونے پر پابندی، منگل کی شام 6 بجے تک پابندیاں نافذ کی گئیں۔ شدید جھڑپوں کے باوجود اسرائیلیوں کی بارڈر کے قریب پارٹی حملے کے نتیجے میں سابق اسرائیلی فٹ بالر بھی مارا گیا۔ عرب لیگ کا مسلح تصادم فوری روکنے پر زور، کہا اسرائیل کی انتہا پسندانہ پالیسیز ٹائم بامب ہیں۔ سعودی عرب سرگرم، مختلف ممالک سے رابطے، سعودی وزیر خارجہ کا امریکی ہم منصب کو فون، جنگ بندی پر اتفاق، یورپی یونین، اردن اور مصر کے وزراء خارجہ کو بھی فون، قطری وزیر خارجہ سے بھی بات کی۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم سے ایک اور رابطہ، امریکی صدر نے مزید مدد فراہم کرنے کا کہا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا مصری ہم منصب سے رابطہ، جنگ بندی پر زور۔ بلنکن نے کہا اسرائیل میں کئی امریکیوں کی ہلاکت اور لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں، قطر نے تشدد میں مسلسل اضافے کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا۔ یورپی ممالک کی بھی حماس کے حملوں کی مذمت، پوپ فرانسس کا فریقین سے جنگ بندی کا مطالبہ۔ صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ زلزلہ افغانستان میں تباہی پھیلا گیا، ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی، سینکڑوں افراد لاپتہ، ہرات کے کئی دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے، متعدد گاؤں زمیں بوس ہو گئے، سینکڑوں مکانات مٹی کے ڈھیر میں بدل گئے، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری، مواصلاتی نظام متاثر ہونے سے آپریشن میں مشکلات، متعدد آفٹر شاکس کے باعث شہری شدید خوف میں مبتلا، کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ افغان اسپنر راشد خان کا ورلڈ کپ میچز کی پوری فیس زلزلہ متاثرین کو دینے کا اعلان۔ شیر کو ہٹانے اور مٹانے والے کئی آئے اور کئی گئے، ملک کے کونے کونے سے آواز آ رہی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز کا لاہور میں پاور شو۔